السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی۔ اٹ واز 82nd فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جنرل سید عاصم منیر صاحب کی صدارت میں ہوئی، اور جو واضح طور پر ایک جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی اور ان کے خلاف عوامی حمایت سے ان کو شکست دی جائے گی۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ ناظرین، آج آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے دوست حامد میر صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے آئندہ کی حکومت کی ساخت کے متعلق بھی بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور شہباز شریف نے ان کو شاید پچھلے 16 مہینے میں مایوس کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ورکولک ہیں تو چیزوں کو سنبھال لیں گے، لیکن شاید ان کی بات نہ مان کر ان سے تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ پھر بلے کے نشان کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، اور وہ بھی 20 دن میں، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو بلے کا نشان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے معاشی صورتحال کے اوپر، اور اس میں ہمیں جوائن کریں گے ہارون شریف صاحب، سینئر اکانومسٹ ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، مجھے جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، سینئر ممبر اور ینگ ممبر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ پنجوتا صاحب آپ کے وقت کا۔ مجھے جوائن کیا بیرسٹر دانیال چودھری، another young leader of پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ نواب تیمور طالبر، another young leader of پاکستان پیپلز پارٹی، سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ میں ذرا تھوڑا سا آج جو بات کی زرداری صاحب نے، پہلے تو جو انہوں نے بات کی نا نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی سٹیک ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یونٹی کے لیے بالکل پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے جھنڈا جو ہے قانون کا، ان کی بالادستی کا اٹھایا ہے۔ اور آج بھی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ کیس کے اندر، کیونکہ آج پروسیڈنگ جو ہے وہ جیل کے اندر ریمانڈ کے حوالے سے تھی، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہی بڑی واضح طور پر بات رکھی کہ ایک تو جو ہمیں کریش کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو مجھے اندر ڈالا گیا ہے، 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ یا فیلڈ جو ہے وہ میسر ہے، آپ اس میں کھیلیں، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی۔ اور اس وقت جو پوزیشن ہے کہ ایک جو سزا یافتہ مجرم ہیں وہ باہر ملک سے جو ہے وہ بھاگ کر وعدہ کر کے گئے اور وہاں پر واپس نہیں آئے میڈیکل کا بہانہ بنا کر، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے ڈیل کرتے ہیں، اور ڈیل کر کے وہ پاکستان آتے ہیں، اور ادھر انہیں یقین دہائی کروائی جاتی ہے کہ آپ پاکستان آئیں گے اور عمران خان فیلڈ کے اندر نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی فیلڈ کے اندر نہیں ہوگی۔ ایک طرح انہیں ایگزمپشنز ہیں نا، ایگزمپشن نہیں ہے، نہیں، اس پہ پروف تو کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ پروف ہے، آپ دیکھیں کہ لنڈن سے وہ نکلے ہیں تو پورے راستے میں جہاں پر پروٹوکول ملا، 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 3 دفعہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی تھے۔ جب ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی، عمران خان صاحب یہاں پر عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن کوئکلی ذرا مجھے بتائیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کے نشان کے ساتھ شرط ایڈ کر دی ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کروا سکیں گے ان ٹائم؟ دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے 2022 کے اندر جون میں کروائے تھے، اور یہ بات جو ہے کبھی بھی نہیں کہی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ جتنی بھی میٹنگز ہوئیں، 1 ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 10 ہوئی، جب بھی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن سے ہمارے نمائندوں کی، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو اعتراضات رکھے تھے، جو ڈاکومنٹس پاکستان تحریک انصاف کو کہے تھے کہ آپ ہمیں فراہم کریں، ID کارڈ نمبرز وغیرہ، تو وہ تمام فراہم کر دیے گئے۔ جب کسی جگہ کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، وجہ بھی تو ہونا جس وجہ سے وہ کہیں کہ انٹرا پارٹی آپ نے الیکشن لازمی کروانے ہیں، جب رکھی نہیں گئی تو پھر فیصلہ نہیں آیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہوئے کہ نہیں۔ اگر نااہل ہوتے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی چلو انٹرا پارٹی الیکشن کا کہیں کہ جی اب نیا چیئرمین منتخب کریں، نئے عہدیدار ہیں۔ ایسا دیکھیں، اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں نا تو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ بڑا واضح طور پر ہے۔ تمام جو افسران ہیں اس وقت بھی سارے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو نون لیگ نے گئے تھے، اور پنجاب کے اندر بھی ہے، جس جگہ پر جائیں تمام لوگ وہی ہیں۔
تو وہ تو ہٹائے کوئی نہیں گیا. اسی طرح عمران خان صاحب کی نیلی کا جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے توشہ کیس کے فیصلے کے اندر جو ہے اس کو دیکھ کر سنایا تھا, وہ بھی بالکل انہوں نے کوئی نہ نوٹس بھیجا, نہ کوئی اس کے اندر کوئی جواز بنتا تھا. CC3(1)H کے تحت انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اس ڈیسیژن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا کروا دیں گے انٹرا پارٹی الیکشن میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, سب سے بڑا یہ ہے جو اس وقت لا قانونیت ہے کہ کوئی بندہ بھی سامنے ظاہر ہوتا ہے تو اسے اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر پریس کلب میں کسی انٹرویو میں کسی شو میں وہ برآمد ہوتا ہے. تو یہاں پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے جو کہ پہلے ہو چکے ہیں, ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگوں کو دوبارہ پھر اس طرح کی کانفرنس اور وہ سارا پورا پروگرام کروایا جائے اور اس کے اندر دوبارہ وہ ہوں گے. لیکن اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کروا چکے ہیں. دوسرے نمبر پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ جھنڈے کا نشان بھی جو ہے آپ کا رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ چیئرمین PTI جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے. تو جب انہوں نے کہہ دیا یہ فیصلہ جو ہے جان بوجھ کر لیٹ کیا گیا, اس وجہ سے لیٹ کیا گیا کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو جائے, وہ یہ سمجھیں کہ جناب پتنی PTI کو بلے کا نشان بھی ملے گا نہیں ملے گا, چیئرمین PTI چیئرمین رہیں گے نہیں رہیں گے, تو مایوسی ہو اور لوگوں کو توڑنے میں جوڑنے میں اس آسانی ہو. لیکن آج فیصلہ ہے اور فیصلے کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے 20 دن کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کروانا ہے, جو کہ پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. ہمیں تیمور ٹالپور صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ تیمور ٹالپور آپ کے وقت کا. میں اب ذرا چاہوں گا تھوڑا سا, آصف علی زرداری صاحب نے آج بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں, میں چاہوں گا جس طرح پہلے جو انہوں کی آئندہ حکومت کی ساخت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ PDM گورنمنٹ کے دوران کیا ہوا اور اس کے بعد آئندہ حکومت کیسی ہونی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب ایسے لگتا ہے جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باریاں لگی ہوئی تھیں, اب ان کو موقع دیا, اب ہمارا چانس ہے, ہمیں موقع دیں, اور آپ ہمیں اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ باتیں کہیں انہوں نے نہیں مانی, جس سے مطلب نقصان ہوا یا مایوسی بھی ہوئی. کالک بھی کہا تھا, آپ نے سنا ہوگا انٹرویو. کیا کہتے ہیں بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ایک چیز تو بڑی سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا آج کے دنوں میں جو رویہ ہے اور جو ان کی سیاسی گفتگو ہے, وہ جو ہے ایک سیاستدان, سمجھدار سیاستدان تو ہار کے بھی نہیں کرتا. کیونکہ جب آپ ہارے بھی گفتگو کرتے ہو تو وہ لوگ جو پاور کارڈورز میں رہنا چاہتے ہیں اور جو پاور کارڈورز میں چلنا چاہتے ہیں وہ پہلے آپ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا تو میں کچھ نہیں ان کو سمجھا سکتا, یہ پرانے سیاستدان ہیں, ان کو یہ خود پتہ ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے دیکھیں میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی, تو آج پاکستان میں جو لوگ بے روزگار ہیں, جو پاکستان میں لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں, جو پاکستان میں لوگ نا امید ہیں, ان کی امید کی کرن میاں نواز شریف ہے. وہ میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ادارے ہوں, وہ فرد ہوں, وہ لوگ ہوں, اگر کسی کو اعتماد ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. اب اس میں ہماری غلطی تو کوئی نہیں ہے. ہم نے تو نہیں ان سے کہا کہ بلاول صاحب کو نہ دیکھیں, یا ہم نے عوام کو یہ تو نہیں کہا کہ بلاول صاحب کی کارکردگی جو ہے وہ سندھ کی ان سے نہ پوچھیں. ہم تو خاموشی سے سر پھینک کے اپنا کام کر رہے ہیں. آج اس میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مری میں کہ ہم پہلے بھی سر پھینک کے کام کرنے والی جماعت ہیں, ہم آگے بھی سر پھینک کے کام کریں گے, اور انشاءاللہ ملک کو ان بحرانوں سے, ان مسئلوں سے نکالیں گے. اور پیپلز پارٹی والے, ابھی تو بلاول نوجوان ہیں, جوان بندے ہیں, تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں, وہ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اس کشتی کے سوار وہ بھی ہوں گے, اور ملک کی معیشت اور ملک کی خاطر ہم سب ساتھ اکٹھے ہو کے چلیں گے, ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے. یعنی کہ پاکستان میں کچھ ہوگا تو ہم سیاست کر سکیں گے. بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈ کر رہی ہوگی گورنمنٹ کو PMLN, اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو PDM کا حصہ تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور سب مل کر چلیں گے. لیکن چلیں, صحیح کہہ رہے ہیں. انٹرسٹنگلی نواب, دیکھیں جب آپ دیکھیں نا, آپ جب آپ نظر گھماتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی جماعت ہے جس نے اس ملک میں بحرانوں سے ملک کو نکالا ہو اور ڈیلیور کیا ہو. ہماری تو کارکردگی بولتی ہے, ہم خود نہیں بول رہے, ہماری کارکردگی بول رہی ہے کہ ہم نے پنجاب میں کیا کیا. کہ آج مجھے بتائیں کہ ہم جا کے پنجاب, ہم سندھ میں جا کے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں تمہیں ہم واپس وہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے جو تم ڈیزرو کرتے تھے, جس طرح ہم نے پنجاب کو بنایا. ہم کہہ سکتے ہیں کراچی والوں تمہیں ہم لاہور کی طرح بنائیں گے. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. بیرسٹر دانیال, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے 4 پارٹیوں کا اتحاد بنا دیا ہے,
تو آپ واپس کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی آپ واپس ریگین کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن نواب تیمور تالپور تو اس وقت بھی آن روڈ ہوتے ہیں. جب بھی ہم اس وقت جب ان کو پروگرام میں لیتے ہیں تو وہ آن روڈ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی وہ آن روڈ ہیں. نواب تیمور تالپور صاحب, یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ, زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہو. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بھی بات کی زرداری صاحب نے. بالکل, زرداری صاحب کی جو ہے سوچ بہت وسیع ہے اور اس بہت دور کا رکھتے ہیں اپنے ذہن میں جب بات کرتے ہیں. تو بالکل اگر وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہماری سنگل لارجسٹ میجورٹی ہوگی ہماری گورنمنٹ. حقیقتاً باتیں کی جو اس ملک کے پولیٹیکل ڈائنامکس آپ کو بتا رہے ہیں, انہیں بالکل بجا فرمائی کوئی ایک پارٹی نہیں آ سکتی, ورنہ وہ کہنا چاہتے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا ان کو کہ ہم سنگل لارجسٹ میجورٹی ہوں گے. پر حقیقتانہ سوچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست ہیں دانیال صاحب, انہوں نے شاید بڑے عرصے سے کراچی کا راؤنڈ نہیں مارا. ذرا کراچی آئیں تو میں آپ کو کراچی کی سڑکیں دکھاؤں, یہاں کے انڈر پاسز دکھاؤں, آپ کو اوور ہیڈ بریجز دکھاؤں, اور یہاں سے آپ کو لے کے جاؤں حیدرآباد گھماؤں, پھر آپ کو لے کے جاؤں عمر کوٹ گھماؤں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ترقی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور دیٹ از دا سول ریزن کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے پورے سندھ کے صوبے میں جو اور کوئی ان سے لے سکتا ہے. چاہے 4 پارٹیوں کا اتحاد بنے, چاہے 40 پارٹیوں کا اتحاد بنے, نہ ہی کوئی ایسے الیکٹیبلز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے باہر ہیں, نہ ہی کوئی ایسی سیٹ ہے جہاں پہ ہمیں کمزوری ہے. اور آج آپ کے جتنے شہر ہیں, کراچی, حیدرآباد, سکھر, میر پرخاس, ہر کسی شہر میں گیالہ میئر بیٹھا ہوا ہے. تو سندھ کا چھوڑیں, پنجاب کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ پنجابی میں مقابلہ ہوگا اور دو بدو مقابلہ ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے ہم 124 سیٹیں لے لیں گے پنجاب میں, 144 یا 141 میں سے 148 میں سے 141 سے انہوں نے کہا 141 سے. جی, اب یہ تو ڈائنامکس آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیا ہے پنجاب کے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب میں کس کس جماعت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے باہر نکلتے ہوئے. ہمارے دوست جو ہیں, جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو ٹکٹ جن کو ملنے ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو لہٰذا سچویشن از ناٹ ویری گڈ فار آپ جو پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں, جی بالکل میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. کیوں وہ کیوں پریشان ہو گئے؟ 16 مہینے کی کارکردگی تو آپ لوگ برابر شیئر کرتے ہیں, جو اگر مہنگائی ہے جو بھی ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ حصہ تو ہم گورنمنٹ کا تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش بھی کی, سب ساتھ مل کے چلیں اور بہتر رزلٹ لائیں, اور ہم نے بہت سے اچھے کام بھی کیے. اس ملک کو ڈیریل ہونے سے بچایا ہم نے آئی ایم ایف کے جو ایشوز تھے وہ سالو کر کے واپس پٹری پہ چڑھایا. پر آف کورس اگر ہم کہیں جا رہے ہیں پنجاب میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. اگر پرابلم ہو رہی ہے تو نون لیگ کو ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں ہو رہی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شیئر نہیں کیا یا کیسے کیا, پر دس از واٹ از ایکچولی ہیپننگ. اچھا چلیں, یہ میں کوئکلی اگر اجازت دیں تو بیرسٹر دانیال چودھری سے پی ایم ایل این اس پر جواب دے دیں جو نواب تیمور تالپور صاحب نے بات کی ہے. ہمیں یہ تیمور تالپور صاحب نے بڑی معصومیت میں, ان کو میرے خیال سے آگے ڈائنامکس نہیں پتا, میرے بھائی ہیں وہ, یہاں آ کے دیکھیں یہاں شیر ہی شیر ہے بھائی جان. پنجاب میں یہاں باہر نکلو تو پتہ چلتا ہے, آپ کو ہوا نظر آ رہی ہے کہ شیر آ گیا ہے, اور شیر جب دھاڑتا ہے پنجاب میں تو ماشاءاللہ نظر آتا ہے. جو اور جس طرح ہم نے اس ملک میں, اس صوبے میں ڈیلیور کیا ہے, وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی جماعت نے ڈیلیور نہیں کیا. اور جو دیکھیں آپ کوئی روڈ, ہم نے تو ریتلی روڈوں کو میاں نواز شریف صاحب نے یہاں کارخانے لگا دیے, روڈوں کا جال بچھا دیا. ہمیں جب ملک پنجاب اور یہ ملک جو ہے تاریخیوں میں ملا, ہم نے اس میں ڈیمز بنائے, ہم نے انفراسٹرکچر بنایا, بجلی کے کارخانے لگائے. تو ہمارا تو گھر ہے, ہوم گراؤنڈ ہے, جتنا ہم نے ڈیلیور کیا ہے ہمارے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ کہہ دے کہ یار کہ 4 روڈیں انہوں نے بنائی ہیں, 3 کسی اور نے بنائی ہیں, ہمارا تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمارا ایک مقابلہ, ہمارا مقابلہ بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ایک ٹانگے کی جماعت تھی جس کو اٹھا کے کچھ لوگ 2017 میں اپنی طرف سے لے آئے. زرداری صاحب پھر کیوں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے مایوس کیا, ان کو کچھ باتیں کہیں وہ نہیں مانے جس سے نقصان ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان کو بڑا ورکالک اور بہت سمجھتے تھے, اس لیے ان کو بنایا پرائم منسٹر پچھلے 16 مہینے. دیکھیں زرداری صاحب, وہ اس کا جواب تو زرداری صاحب بہتر دے سکتے ہیں,
لیکن میں ایک چیز کی بات کروں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پارٹ اینڈ پارشل اس چیز میں کہ ہم نے جو ملک کی آگ لگی ہوئی آگ کو بند کیا ہے، اس کشتی میں ہم دونوں سوار تھے، ہماری دونوں سیاسی آئیڈیالوجیز الگ الگ تھی، لیکن ہم نے ملک کو بچایا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. جس گھر کو آگ لگی تھی وہ آگ ہم نے بند کی. اور پاکستان اگر آج اپنے قدموں پہ واپس تھوڑا کوئی سٹیبلائز ہو رہا ہے تو اس لیے کہ جو 16 مہینوں میں ہم نے کام کیا، ورنہ آپ کا ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. اور انشاءاللہ دل بڑا کریں، سب کو ساتھ لے کے چلائیں گے، اور انشاءاللہ ایک بہتر حکومت بنے گی جس میں ملک کے مسئلے اور مسائل کا حل نکلے گا. اور جہاں تک دیکھیں پنجاب کی، ہم تو کہتے ہیں کہ بات سنیں، 2 تقریریں ہوتی ہیں. ایک سمجھدار سیاسی بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ تقریر کا الیکشن ابھی ہوتا نہیں ہے نا، تو وہ تقریر جو کرتا ہے وہ سمجھ آتا ہے. ایک وکٹری سپیچ ہوتی ہے اور ایک ڈیفیٹنگ سپیچ ہوتی ہے. جو میاں نواز شریف کر رہے ہیں وہ وکٹری سپیچ کر رہے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ ڈیفیٹنگ سپیچ کر رہی ہے، جو ہاری ہوئی سپیچ ہوتی ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے. چلیں مجھے اس پر بریک لینی ہے، رول ہوگا، رول ہوگا، اور بڑا دل کر کے چلیں. مجھے اس پر بریک لینی ہے. ویسے زرداری صاحب نے کہا کہ 172 کی جو چیس کی بساط ہے اس میں کوئی بھی کلیئر میجورٹی نہیں، 172 کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور انہوں نے تمام جماعتوں کو کہا. لیکن اب دیکھتے ہیں یہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو 16 مہینے پیچھے تھی نہیں، اور زرداری صاحب نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت بنانا ضروری نہیں تھا، عمران خان کو نکالنا ضروری تھا، ورنہ ملک تباہ ہو جاتا. اس پر بات کریں گے ناظرین. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، 16 ماہ کی حکومت بنانا ضروری نہیں تھا، عمران خان کو نکالنا ضروری تھا. اب 16 ماہ کے اندر جو بھی ہوا اس پر آپ انشاءاللہ اگر آپ انتخابات میں جا سکیں گے بلے کے نشان پر، تو ہمیں امید ہے کہ آپ جائیں گے. آج زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ آپ لوگ لڑیں گے الیکشن، پی ٹی آئی ہوگی وہاں پہ. تو آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں گے کہ اچھی بات ہے آپ لوگ نہیں تھے 16 ماہ، یا آپ کے اندر سے بھی پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ ہوتی رہی کہ بھئی اپوزیشن میں رہتے؟ بالکل بہت شکریہ، بڑی نوازش گزار ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی بہترین جی ڈی پی ریٹ 6 پوائنٹ پلس تھا، اور یہ تیل کی قیمتیں نہیں تھیں، ڈالر یہاں پر نہیں تھا، چینی کا ریٹ کہاں پر چلا گیا، آٹے کا ریٹ کہاں پر چلا گیا، لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا گیا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم نے حکومت لی ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، تو آج ملک کہاں پر کھڑا ہے؟ اور اس سے پہلے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومتیں جو ہیں جتنی بھی کی ہیں، یہ 18 والا ہم پاکستان چاہتے ہیں، 18 میں دودھ کی نہریں بہتی تھیں. جو سڑکوں کے جال بچھانے کی بات کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ سڑکوں کے جالوں میں کتنے ٹھیکے جو ہیں وہ آگے ٹھیکیداروں کو دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کتنی کمیشن ہوتی ہے، اور کیا کیا یہ جو ہے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. اور یہ چیز یہاں پر زبانی نہیں ہے، یہ شو کرتی ہے. کس طرح سے شو کرتی ہے؟ جو ان کی ایسٹس ہیں، جو ان کی پراپرٹیاں ہیں پاکستان میں، آؤٹ آف کنٹری اکاؤنٹس ہیں، آج بھی تفصیلات ایون فیلڈ کی نہیں دی گئی. یہ کہا جاتا ہے جی کہ بالکل جو ہے وہ زیادتی کی گئی، نائل کیا گیا. کیا تفصیلات دی گئی؟ دینی چاہیے نا. کس کی بھی جائیداد ہو اور وہ پراپرٹی جو ہے آپ کے جو ہے ایسٹس ہیں، آپ کی جو ہے آمدن سے زیادہ ہوں، تو تفصیلات تو دینی پڑتی ہے. اور رہی بات سندھ کی، تو سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کتوں کی دوائی تو وہاں پر ملتی نہیں ہے ہسپتالوں میں. کتوں کی نہیں، کتوں کے کاٹنے سے بچنے کی دوائی. بالکل وہی نا جی. تو کتے کاٹتے ہیں تو کیا دوائی ملتی ہے؟ کیا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ میں گیا ہوں، میں نے کراچی دیکھا ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے، ہمارا کیپٹل رہا، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ فائنینشیل کیپٹل ہے ابھی بھی. آپ اس کا کیا حل کر دیا؟ جب وہاں سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، میں تو جب گیا تو میں نے پوچھا لوگوں سے وہاں پر، جو میں نے کہا جی یہ تو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، اور سمندر ساتھ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ آج سے 30-40 سال پہلے جو ہے بہت آگے تھا. تو آج حال کس نے کیا؟ کس کی 15 سال سے وہاں پر حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. پاکستان تحریک انصاف نے تو پورے ملک کا سوچا، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، ہر جگہ پہ. عمران خان نے صوبوں کی تو کوئی سیاست نہیں کی کہ اس صوبے میں ہماری حکومت رہے. اور یہاں پر بھی حکومت کی اگر بات کیجیے، میئر جالا بیٹھا ہوا ہے. جالا وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ لوگوں کو اغوا کر کے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں، وہ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو انہیں راستے میں اٹھا لیا جاتا ہے. اس طرح سے وہ جالا بیٹھا ہوا ہے، آئینی طور پر جالا بیٹھا ہوا ہے. اور نون لیگ کا جو گڑھ ہے پنجاب کا، وہ بھول جائیں، وہ شیر نہیں ہے. وہ شیر ہوتا تو پاکستان میں جیل کاٹتے، وہ باہر نہ جاتے.
وہ بھاگتے نہیں. وہ یہ نہ کہتے کہ میں قوم کو اسلام جو ہے وہ دے کر آیا ہوں اور میں نے واپس جانا ہے. نہیں, یہ 16 مہینے کی کارکردگی ان دونوں بڑی جماعتوں کو اس وقت جو ہے نا جو پورا میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پنجاب کا کہہ رہے ہیں جی, پنجاب کے اندر جو ہے وہ بڑی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں سرپرائز. لاہور میں بھی نہیں ہے بھائی جان, آپ نکلیں تو صحیح, تھوڑی سی ونڈو تو دیں پی ٹی آئی کو. ویسے اگر پوری ونڈو میں دکھائیں تو بیرسٹر دانیال چودھری کے پیچھے بھی ایک شعر ہے, اور یہاں پر اسٹفڈ ہے, لاڈلا کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو کیسے یہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہماری بات ہو گئی ہے. کس سے بات ہوگی بھائی؟ آپ یہاں پر ڈیل کر کے وزیر اعظم بنیں گے. صحیح. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 125 سیٹیں جو ہیں ہماری ہوں گی؟ بڑا فگر آؤٹ آپ کو کنفرم نہیں, یہ تو پیپلز پارٹی بھی کوشچن کر رہی ہے, وہ جس طرح انہوں نے جواب دیا. لیکن میں اب ذرا چاہوں گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا, اور جس طرح بلاول بھٹو نے دونوں بڑی مطلب کہا کہ ایک گھر بیٹھ جائیں اور مدرسے میں بیٹھ جائیں, دعا کریں, بزرگوں کو اب گھر جانا چاہیے. دانیال, آپ کو جو بلاول صاحب نے باتیں کی کہ بزرگوں کو گھر بیٹھنا چاہیے, اور پھر جو انہوں نے اگست میں بھی بات کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ ہمیں ایسا مستقبل کی ایسی سیاست دیں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو بہتری آسانیاں پیدا کر سکے بلاول کے لیے اور مریم نواز کے لیے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ بزرگ اب گھر بیٹھ جائیں. دیکھیں بلاول صاحب, پھر میں کہا کہ میرے بھائی ہیں, ان سے پہلے اب بزرگ جب گھر بیٹھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وزڈم جو ہوتی ہے ہمیشہ بزرگوں سے ہی لیتے ہیں. اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں, آپ پہلوانی تو کروانی نہیں ہے نا کہ ہم نے یہ لڑائی کرانی ہے یا اکھاڑوں میں اتار کے لڑائیاں کروانی ہیں. یہ ملک جو ہوتا ہے, اور جو میں وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ آج جو ملک جس بحران میں ہے اس کے ہمارے علاوہ کسی کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں ہے, کیونکہ ایکسپیرینس ٹیم ہے. میاں نواز شریف نے اس ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, کتابی اور ان باتوں سے آگے نکل کے, اور جو ایکسپیرینس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے انشاءاللہ. اسی لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لوگوں کی امید ہے, اسی لیے ان کو اداروں کی. اور یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ اپنی سیٹیں گنواتے نہیں ہیں, بھائی ہم سیٹیں اپنی اس لیے گنواتے ہیں کہ جب آپ کی 2 سیٹوں والی ٹانگا پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے کے آئی تھی تو تب بھی ہم ایز اے سنگل لارجسٹ جماعت آئے تھے. اب تو ہم شیر اپنا انشاءاللہ اپنا کھلے اپنی کارکردگی کے اوپر دھاڑے گا, تو جب ہم دھاڑیں گے تو انشاءاللہ 150 کراس ہی کریں گے, اس سے کم ہم نہیں بیٹھیں گے. اور انشاءاللہ ہم نے جو کام کیا ہے, ہم نے کارکردگی, لوگ کارکردگی کے اوپر ووٹ دیتے ہیں, اور جو کارکردگی ہماری ہے ہمارے قریب بھی کوئی نہیں لگتا. تو وہ جماعت ہے جو یو ٹرن افتتاح کرتی تھی, ٹوٹیوں کے افتتاح کرتے تھے, نیچے کنڈے لگانے کے افتتاح کرتے تھے. دانیال مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو زرداری صاحب نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کا پہلا 50 وہ کینسر ہاسپٹل کا پہلا 50 کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیا, زمین نواز شریف نے دی, جو ہسپتال ان کا نہیں ہے اس کو بھی کریڈٹ لیتے ہیں, ملک کے لیے ہوا ہے. چلیں وہ بالکل ہے. بلاول کے علاج تو کروانے باہر جانا پڑتا ہے. بلاول کے متعلق یہ کہہ دینا, میں سر جی بلاول کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ان کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہ ٹریننگ لے رہے ہیں, ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, یہ تو کیونکہ وہ کمپینز لیڈ کر رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کو بڑا بیانیہ دے دیا پی ایم ایل این کو بلاول صاحب کے خلاف. از اٹ سو؟ نہیں دیکھیں جی, شاہین کے بچے کو کوئی اڑانا یا اڑان لینا سکھا نہیں سکتا. جب وہ اپنے گھونسلے سے گرتا ہے اور اپنا پر کھوڑتا ہے تو وہ اس کو اڑنا آ جاتا ہے. صحیح. بلاول اس گھرانے سے تعلق ہے جو شاہین کا بچہ ہے, بی بی کا بیٹا ہے, اور انشاءاللہ بی بی کا بیٹا ہے, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے بلاول کے اوپر. یہ تو تیمور ٹالپور کا جواب آپ نے دے دیا. انشاءاللہ ایک اچھا کام کریں گے, اس ملک میں اچھا ڈیلیور کریں گے جب ان کو موقع ملے گا. چلیں تیمور ٹالپور صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ زرداری صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لیڈ کریں گے, اور ہمارے ساتھ ہم جس دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ چل سکتا ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے. یہ بھی ہے. لیکن یہ جو ٹرین والی بات ہے کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کی ابھی پوری طرح ٹرین نہیں ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سیاست دان تو جو ہوتا ہے وہ ساری عمر سیکھتا ہے. مجھے تو ابھی تک یاد ہے لٹل بیفور شہید بینظیر صاحبہ کی شہادت سے, تو شی واز ٹیلنگ کہ میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں سیاست. تو اگر شہید رانی جو اتنی بڑی لیڈر تھی وہ کہتی تھی کہ میں ابھی تک سیاست سیکھ رہی ہوں, تو آف کورس بلاول صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہی از لرننگ بائی دا ڈے. ہر ایک گزرتے لمحے کے ساتھ وہ سیاست کے بارے میں اور زیادہ سیکھ رہے ہیں اور نالج بڑھ رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سارے سیاستدان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سیاست سیکھتے ہی رہیں گے.
اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے خلاف جائے. اور مجھے حیرت برا ضرور ہوتی ہے جب یہاں پر بیٹھ کر اور ہمارے شو پر گھڑی چور بیٹھ کر اور بتاتے ہیں کہ کون کرپٹ. گاڑی چور کا بھی بتائیے. گھڑی تو لیگلی لے سکتے ہیں اور پیسے 3 گنا زیادہ دے کر لیے, اور ریکارڈ ہم نے مانی ہے. وہ گاڑی گاڑی کا بتائیں. ٹولہ تھا نا, جو آپ کا ٹولہ تھا, ٹولے کا نہیں, گاڑی کا بتائیں نا. بات ٹولے کی بات میں کرتے ہیں, گاڑی بتائیں. آپ کی گاڑی سر, گاڑی بشرا بی بی کا جو ٹولہ تھا سر, گاڑی کا بتائیں. پھر بشرا بی بی کا میں جواب دوں گا. جس طرح سے گرے پیسے لیے, یعنی کہ پوسٹنگوں کے پیسے. سر جی پوسٹنگ کے اوپر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ گاڑی کا بتائیں. نہیں, آپ کیا بات کریں گے دوسرے کے آپ نے جو اسلام آباد کے اندر زمین لی سستے داموں حکومت کی, اس کا جواب دیں. ابھی تو بڑے آپ کے کیسز کھلنے ہیں, ابھی تو بڑا آپ کے ساتھ مزہ ہونا ہے. ابھی تو بڑے آپ کو سر ہم کیسز فیس کر رہے ہیں, ہم ڈیل کر کے پیسے دے کر منڈیاں لگا کر سندھ میں. اس طرح سے حکومت جو ہے آئین جو ہے توڑتے نہیں ہے کہ آنی ہوئی. سر میں آپ کو موقع دے دیتا ہوں. اور ایک ایسا شخص جو کہ نہ کہ صرف کسی پارٹی کا بس ملک کا دشمن تھا, اس نے اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیا کیا. اس نے جو ہمارے آپ کے کرپشن کیسز کو اسائڈ کر دیں, جو ان کے اپنے مورلز تھے وہ کیا تھے, ان کی اپنی باتیں تھی وہ آپ کیا کا پوائنٹ آ گیا تیمور. دوسروں سے بات کرنے سے پہلے اپنا ضرور سوچیں. صحیح جواب تو نہیں دیا سر آپ نے. میں پوچھ رہا ہوں ان سے کہ آپ جو زمین آپ نے لی تھی اسلام آباد میں سستے داموں, اس کا جواب دیں. کون سی زمین؟ میں وہ ریکارڈ لے کر آؤں گا, ساری ڈیٹیلز ہیں میرے پاس. نہیں, کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے. اچھا جی, وہ سارے سکینڈل کدھر ہیں؟ ہر ایک کا جواب دیں نا. آپ نے سندھ ہاؤس کے اندر آپ نے منڈیاں لگائی ہیں, اس کا حساب دیں. یوسف رضا گیلانی, اس کے بیٹے نے جو پیسے دیے تھے, اس کا جواب دیں کہ کیسے آپ نے سینٹ کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ پیسوں کی جو ہے آفر. سر آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ عمران خان کے اوپر ایک کرپشن کا الزام 70 سال میں نہیں ہے. وہ جو ہی وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے 200 کیسز. کون کہہ رہے تھے؟ کون سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان سے جان چھڑواؤ؟ دیکھیں عمران خان جو ہے, آپ میں آج دیکھ کر میں بڑا افسوس ہوا جب عدالت نے کہا ہے کہ ملزم کو بلاؤ. وہ جو بگوڑے ہیں یہ باہر گھوم رہے ہیں, یہاں پر پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے جتنی دفعہ حکومت کی ہے صرف ملک کو لوٹا ہے. اور یہ کس طرح سے انہوں نے جا کر کیسز بھی فیس کیے ہیں, کس طرح انہوں نے عدالتوں میں گئے ہیں, سزائیں بھگت لی ہیں, کس منہ کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنائی ہے. وہی جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے ان کی تصویریں ان کے ساتھ بیٹھ کے سلوٹ مار رہے ہیں, وہ جناب بلاول صاحب, آپ کے شہباز شریف صاحب کو کیا وزیر زبردست کام کیا ہے. عمران خان کر چکے ہیں 4 سال جو ہے وہ سلاب کے اندر پہن کے آپ نے کمال کر دیا. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, چلیں آپ بھی کنکلوڈ کر دیں اس بات کو. ایک تو یہ کہ کیا واقعی پی ایم ایل این بھی کوشش کر سکتی ہے؟ دانیال صاحب میرے خیال میں اٹھ گئے ہیں. چلیں دانیال صاحب جواب دیتے ہیں نا, جواب دیں. نواب تیمور تالپور صاحب, چلیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں جو لیں وہ بھی تو غلط لی تھی نا. سر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا, اٹھیں گے یہ بھی. آپ مجھے بات تو بیٹھا ہوں, میں تو جواب دوں گا. چلیں آپ میرے خاطر میرے پاس اب وقت کم ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھائی نیا ہوں یا پرانا ہوں, آپ دلائل سے بات کریں نا نواب صاحب. تھوڑا سا آپ میرے بھائی ذرا تمیز سیکھ لیں. تمیز میں جو ہے آپ بھی ذرا تمیز سیکھ لیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں, اس طرح نہیں, نہیں پرسنل ہو رہا ہے نا, اب اس نے بات کی. تمیز سیکھ لیں, آپ کو تمیز ہے, آپ کی پارٹی کو تمیز ہے. میں آئی ایم سرپرائز, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا نہیں میرے پروگرام میں. بیرسٹر دانیال چودھری بھی بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں اور تیمور تالپور تو ہمیشہ بڑے فرینڈلی ہو کر بات کرتے ہیں, لیکن چلیں ہو جاتا ہے گرمی سردی. اب آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا, وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. میرے خیال میں کہ میں اب تینوں گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اور ان سے بات کریں گے جو آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں فیصلے ہوئے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے, کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر ہیں سندھ کے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب, آج جو فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ایک واضح طور پر جو ایک پیغام دیا گیا, میں چاہوں گا کہ وہ ذرا کوئکلی آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد
سہولت کار اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی، اور اس حوالے سے جو بھی مایوسی پیدا کر رہے ہیں اس میں جو بھی کوششیں ہیں وہ عوامی حمایت سے جو ہے ان کو شکست دی جائے گی. اتنا مطلب کوئی ایسی یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باقاعدہ کانسپیریسی ہیچ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. دیکھیں یہ آج چیف آرمی اسٹاف نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس بہت کلیئر الفاظ میں اپنے پالیسی بیان دی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں جتنے فیسیلیٹیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے مددگار ہیں، پھر اس کے بعد آپ جس چیز کو کام کر لیں جو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے، پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے، ان کو بڑے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے. ایک تو یہ انہوں نے کلیئر بات کی ہے. نمبر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں اس کو بھی حکومت آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی، اور اس کے لیے سب سے عام بات کی ہے کہ پازیٹیو مثبت اقدامات کرے جائیں گے اس کے تسلسل سے، اور عوام امپورٹنٹ بات ہے کہ عوام کی مدد کے ساتھ اس کو بھی ڈیفیٹ کریں گے اس نیریٹو. اور پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ کیسے انڈیا پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے، انڈیا نے انلیگل جو ہیلڈ کشمیر ہے اس کو کیسے آکوپائی کیا ہوا ہے، اس کی سفارتی، اخلاقی، ڈپلومیٹک تمام مدد کی جائے گی، اور اس کو پاکستان کنڈیم کرتا ہے اور ہر لحاظ سے پاکستان کی سپورٹ کرے گا. پیلسٹائن کے بارے میں آئی تھنک بڑی کلیئر پالیسی دی ہے کہ جی یہ ایک بہت ہی غلط اقدام ہے. پاکستان بلیو ان ٹو نیشن اسٹیٹ، اور اس کے بعد خود کو ہم بالکل کیپٹل بھی مانتے ہیں، اور یہ دہشت گردی جس طریقے سے بہت ظلم ہو رہا ہے یہ بھی ختم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آئی تھنک انہوں نے یہ چیزیں بڑی کلیئر الفاظ میں کی ہیں، اور ساتھ یہی کہا کہ پاکستان کے کئی عوام اور پاکستان کے عوام اور عزم کے ساتھ جو ہے یہ متحدہ رہیں گے. چیف آرمی صاحب کو ہمیشہ ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج ہیو ٹو بی ٹوگیدر بیکاز یو فائٹ ایز اے نیشن. کسی حالت میں بھی اس کو ہم نے نیریٹو کو انیمی کے ڈیفیٹ کرنے، اس کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہیے. اس میں تمام سوسائٹی، عوام، فوج مل کے ساتھ کھڑے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ ہی آلویز سے کہ طاقت کا چشمہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں. آئی تھنک اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب ایک بات اور جو کہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے جو آج فارمیشن کمانڈر سے آئی، کیونکہ جو یقیناً انہوں نے کہا کہ یہ چیلنج ہے، جو مایوسی پھیلا رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو آئینی یقیناً یہ چیلنجز ہیں، لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ملک کو ان تمام چیلنجز کے درپیش چیلنجز کے باوجود جو گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان میں اضطراب اور غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی ہے، اور امید، اعتماد اور استحکام میں بھی اضافہ نظر آیا ہے. یہ ایک بڑی مطلب پازیٹیو بات ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ وٹ آر وی فیسنگ، جو چیلنجز ہیں اس کے باوجود امید جو ہے وہ دوبارہ ری اگنائٹ ہو گئی ہے. ڈیفینیٹلی وجہ بھی یہ ہے نا کہ دیکھیں اس وقت کافی اسٹیبلٹی آ گئی ہے، چاہے آپ دشمن کوشش کر رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں، بٹ دین سی کہ اکنامک ریوائول ہو رہا ہے. کافی حد تک ملک میں اس وقت استحکام ہے. پھر مسلح فوج دن رات 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال ملک کی سلامتی بقا کے لیے وہ کھڑی ہے، اور ساتھ انہوں نے ہر قسم کے چیلنجز کی بات کی کہ جو بھی چیلنج کو ہم کاؤنٹر کریں گے. ہماری فارمیشنز آپریشنلی اور ٹریننگ وائز فل تیار ہیں، کسی بھی تھریٹ کو وہ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. یہ بھی انہوں نے بڑی کلیئر بات کی. اینڈ دین ہی سیڈ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ود آرمڈ فورسز آف پاکستان. ہی شوز ہی از کانفیڈنٹ ان ہز کمانڈرز اینڈ ٹروپس. اور یہ تو پوری دنیا مانتی ہے، یہی ایک پرابلم ہے دشمن کو. جی فوج لڑاکا ہے، کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف اینڈ کور کمانڈر، ڈوین کمانڈر، بریگیڈ کمانڈر، کمانڈنگ آفیسر. تو یہ تو اس پہ کوئی نہیں ہے. پھر شہداء کے لیے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں شہداء کی قربانیاں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور اس کے ساتھ سویلینز کی، یہ جو نا قوم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے مورال بوسٹنگ افیکٹ، اور اس کے لیے پوری قوم ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے. اس کے اوپر بھی بہت زیادہ انہوں نے زور دیا ہے. آئی تھنک یہ بہت واضح الفاظ میں چیف آرمی اسٹاف نے فارمیشن کمانڈر میں کلیئر کر دیا ہے کہ فوج متحد ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں، اور دنیا ہر قسم کی جو آؤٹر اور انر جو تھریٹ ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپریشنلی ٹریننگ وائز فلی تیار ہیں، اور اس اینیمی کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں گی جو وہ فوج اور عوام میں ایک مطلب
ایک یہ لائن ڈرا کرنا چاہتا ہوں. صحیح. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ بیسکلی جو اقتصادی جو ایک صورتحال بہتری کی طرف چلی ہے اس میں SIFC کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اب ہر جو چیز کو مانیٹر بھی کیا جائے گا اور یہی چیز شاید آئندہ آنے والی حکومت جو بھی الیکٹڈ ہو کے آئے گی اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ SIFC ایز اے اوورسینگ ادارہ وہ تمام چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر چلے گا اور اس میں بھی کیونکہ آرمی چیف ہر SIFC کے جو بھی مطلب جو ان کا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں, چیزیں آبزرو ہو رہی ہیں. سو دس کوڈ بی دا ون ریزن. اور پھر جو اینڈ میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ مطلب فوج جو ہے وہ پائیدار اور استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی. اور پھر جو ایک بڑی زبردست بات ہے اس نے کہا کہ غیور پاکستانی عوام پرعزم اور متحد رہیں. سو دس از اے ویری کلیئر میسج کہ ہم ہیں فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ آرمی از دیئر ٹو سپورٹ. I think SIFC اتنا بڑا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم کا انیشیٹو ہے. یو کانٹ بلیو کہ پاکستان میں کتنی اکنامک ترقی ہوئی. 83,000 جو ایکڑز ایریا ہیز بین کنورٹڈ انٹو گرین, بالکل براؤن سے جہاں ویسٹ لینڈ تھی. نمبر 2 جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز کے اندر جس کا اتنا پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے. تھرڈ امپورٹنٹ موسٹ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ ضمیر یقین کریں پاکستان 3-4 سال میں $100 بلین کی یہ ایک بزنس کر سکتا ہے and we can earn. اور کوئی انڈسٹری نہیں چاہیے اس کے لیے. سیٹ آن دا کمپیوٹر بچہ اور بچی جو BA گریجویٹ کرتے ہیں وہ کام کریں اینڈ یو برنگ لاٹ آف تھنگ. فیکٹری ملنی بند ہوگی, بائی ایوری تھنگ فرام آؤٹ سائڈ اور آپ سیل کریں. اتنا زیادہ اس کے اوپر ای کامرس کے اوپر چل رہا ہے. اور ساتھ آپ کے یہ چیزوں کے ساتھ بات وہی کہ غیور عوام پرعزم عوام یہ ایک بہت بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے اور فوج کو ہر وقت کی ضرورت چاہیے. مایوسی پھیلانے والے عناصر چاہے وہ ملک سے باہر ہیں یا ٹرولنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ, دے ہیو ٹو بی ریکگنائزڈ, دے ہیو ٹو بی پکڈ اپ, فائنڈ آؤٹ کہ کون ہے جو پاکستان کے اصل دشمن ہوا ہے. دشمن کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان سائڈ پاکستان انلیس ہمارے کچھ گمراہ لوگ آئے سے, ناٹ کہ کوئی اور بات کہنی چاہیے. یہ اور اس کے لیے ہمیں اکنامک ریوائول کریں گے تو لوگوں کو جابس اپرچونیٹیز ملیں گی, اکنامک اس میں گھر سے ٹھیک ہوں گے اور وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں بکنا اور ان کے ہینڈلرز کے ہاتھوں میں جانا بند کر دیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہارون شریف صاحب اور ملک کی معاشی صورتحال کا ذرا جائزہ لیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ہارون شریف صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں اور ہمارے استادوں میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف بھائی آپ کے وقت کا. ہارون شریف بھائی ابھی جو IMF کے ساتھ مذاکرات کنکلوڈ ہوئے ہیں اس میں جو میجر چیزوں پر جس پر اتفاق کیا گیا اس میں ایک تو پرائیویٹائزیشن جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں اس کے اوپر جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر ہمیں بتایا جائے خاص طور پر جو پاور سیکٹر کی ہیں کہ وہ کس طرح آپ اس کو لے کر چلیں گے. اس میں انہوں نے ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ تیار کرے ایک رپورٹ اور خاص طور پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے حوالے سے تاکہ اس میں اندازہ لگایا جا سکے کہ کتنا نقصان ہے. اور بیسکلی سرکولر ڈیٹ کی جو بڑھتا جاتا ہے وہ بھی اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. اور دوسرا خیر وہ تو ڈیفالٹرز بھی ہیں, ٹیرف ڈیفالٹر جو نہیں دیتے. پھر ٹیکس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ اس کو کس طرح ایکسپینڈ کیا جائے, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. یہ بھی آج کا مسئلہ نہیں ہے, میں تو خیر جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک اور ہے کہ جی اب سبسڈیز کو کم کیا جائے اور ریشنلائزیشن آف سبسڈیز
جس میں پاور سیکٹر میں بھی جا رہی ہیں, پھر ہمارا ایسا سیکٹر ہے جس کو ہم جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے جس کو گیس میں کی سبسڈی دی جاتی ہے, پھر ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو بھی ہم دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے سکتے. ابھی جو اس وقت پرائرٹی جو فوکس ہونا چاہیے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نگراں حکومت ہے یہ آئندہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے باقاعدہ ایک پیپر تیار کر کے جائے گی جس کو پھر ان کو اس پر عمل کرنا ہوگا. تو اس دوسرا پھر منی مارکیٹ کا بھی آپ کو معلوم ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کے سامنے ہے, تو تھنگز آر موونگ ٹورڈز بیٹر, شوڈ وی سے دیٹ؟ جی, تھنگز آر موونگ ٹورڈز اسٹیبلائزیشن. جو بیٹر ہے آج کل کے حالات میں وہ یہ ہے کہ ہماری میکرو اکنامک جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اندر کچھ بہتری آنی شروع ہو, دونوں طرف, کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف بھی, فسکل کی طرف بھی, جس کے متعلق IMF اشارہ کر رہا ہے. اب اگر کوئکلی اس کو پرسپیکٹو میں دیکھیے تو یہ ہم اس وقت جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تفصیلی پیپر وہ جو مانگے جا رہے ہیں وہ ساری نیگوسیشنز ایک اگلے میڈیم ٹرم فیسلٹی یا پروگرام کے اندر نیگوسیشن میں آئے گی. جہاں تک میرا نالج ہے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی بجائے انہوں نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے متعلق ایک اسٹریٹجی پیپر مانگا ہے کہ آپ کا اس پہ اوور آل اسٹریٹجی کیا, خاص طور پہ پاور سیکٹر میں. ایک کمپوننٹ جو اس اگلے پروگرام کا بنے گا وہ FBR بنے گا. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا, سگنلز دیے جا رہے ہیں کہ ریونیو ڈویژن کے علاوہ ایک نیا سیلف فائنانس منسٹری میں بنانے کی بات ہو رہی ہے, کسٹمز کو علیحدہ کر دیا گیا ہے کلیکشن سے. تو یہ چیزیں جو چینجز لائی جا رہی ہیں یہ سب اگلے پروگرام کے پرائر ایکشنز کی تیاری ہے. جہاں میں اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل اکانومی کے لینس سے دیکھتا ہوں, اور آپ بہت سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ جب اگر ایک بلو پرنٹ بن جاتا ہے, اگری ہو جاتا ہے انفارملی, اگلی حکومت کو جب دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کیسے دیکھیں گے, آتے ساری حکومت میں ان کے اوپر ایک بہت ٹائٹ مانیٹری کنٹرول کا پروگرام آ جائے گا. ہارون بھائی, ان کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ان کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ بلو پرنٹ تیار کر کے جائے گی, اکنامک بلو پرنٹ, اور وہ اس پر پروبیبلی تمام سیاسی جماعتوں کو ایگری کروایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی ان کو اب آپ نے نہیں چھیڑنا. سو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. آئی تھنک اٹس گڈ فار دا کنٹینیوشن آف پالیسیز اف اٹ از سو. اس کو یہ SIFC میرا خیال انشور کرائے گی جی, کیونکہ وہاں سب سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, اس کا مطلب جو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ٹریڈیشنلی 12-18 ماہ کا پروگرام کرتا تھا, اس کے بعد جو ہی کچھ ریزروز ٹھیک ہونا شروع ہوتے تھے ہم پھر وہی ایکسپینشنری اور لوز پالیسیز کی طرف چلے جاتے تھے. تو اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی جیو پولیٹیکل لیوریج رہ گئی ہے, تو ہمیں ایک صحیح پراپر 3 سال کا پروگرام کرنا پڑے گا. اس سے ایک فاؤنڈیشن بنے گی. لیکن ہمیں یہ بڑا کلیئر سوچ لینا چاہیے کہ اس پروگرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اگلے سال سے کوئی اکنامک ریوائیول شروع ہو جائے گا. اکنامک ریوائیول کو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اب لانا پڑے گا. یہ بلو پرنٹ جو ہے یہ تو پروگرام کا ہے. اکنامک ریوائیول کے لیے تو ہمیں خاصی اپنی پالیسیز جو ہیں ایکسپورٹ کی چینج کرنی پڑے گی, اپنی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی چینج کرنی پڑے گی, ترجیحات, کمپیٹیٹیونیس, جو آپ نے سبسڈیز کی بات کی ہے, ایک پیٹنیج کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا. ان سب چیزوں کو 3 برس لگیں گے اگر ہم آج شروع کریں. بالکل صحیح. اب ایک چیز اور ہے کہ اس رواں مالی سال کے اینڈ تک کہا یہ جا رہا ہے کہ $25 بلین کی فائنینسنگ چاہیے. یہ کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں لگ رہا, اور اب بلیڈنگ بھی تو ہو رہی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ کمزور ہیں, جن کے روزانہ کی بنیاد پر انجیکشنز بھی دے جاتے ہیں لیکن پھر بھی بلیڈنگ نہیں رک رہی, وہ ایک پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے. لیکن یہ $25 بلین آپ کو کیا لگتا ہے کہ وڈ وی بی ایبل ٹو اچیو دس ٹارگیٹ کہ $25 ارب بائی اینڈ آف دس فسکل؟ دیکھیے جی, جون تک جو ہے اگر آپ دیکھیں 25 ارب تو آپ کی اوور آل ضرورت ہے.
گیپ جو میں پڑھ رہا ہوں مختلف انالیسس وہ تقریباً 8 سے 10 ارب کا دکھائی دے رہا ہے، جہاں پر ابھی تک کچھ اس کی کانکریٹ انفلو نہیں دکھائی دیا جا رہا. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں میں IMF نے جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہمیں پمپ ان کرتے ہیں کچھ پیسہ، ان سے بھی انہوں نے ڈائریکٹلی بات کی کہ آیا آپ پرانا پیسہ رول اوور کر دیں گے یا آپ مزید دینے پر تیار ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری ایفرٹس اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. لیکن ہمارا جو اس وقت یہ ہے کہ جو ہم اس وقت جو ایکسپیکٹیشن ایک بلڈ کر دی گئی تھی کہ جی ہم SIFC کے تھرو گلف کمپنی سے بہت گلف کنٹری سے میسو انفلو لے آئیں گے، ان انفلوز کو آتے ہوئے وقت لگے گا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنی جو اس وقت جو ہے صورتحال اس کو دیکھ کے ایک ریئلسٹک اب کب تک امپورٹ کو روک لیں گے اور اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول میں رکھیں گے، کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے 240 ملین کا، چیزیں تو امپورٹ ہونی ہے، امپورٹ نہیں ہوگی تو اسمگل ہوگی. تو ہمیں یہ اس وقت کم از کم 10 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ ہر سال اگلے 3-4 سال کے لیے کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ فیملی سلور بیچا جائے گا. میرا نہیں خیال اگر میرے پاس ڈیسیشن میکنگ ہوتی تو میں لاس میکنگ انٹرپرائزز کو بیچتا، کیونکہ اس سے آپ کو انفلو نہیں ملتا. آپ اپنے پروفٹیبل جو کمپنیز ہیں ان کے ایکسس شیئرز کو بیچیں تو آج کل مارکیٹ بھی اوپر ہے تو ایسٹ پرائسنگ آپ کو اچھی مل سکتی. ویسے یہ ایک اچھی ہے شیئر مارکیٹ سے جانے کا. لاسٹ کویسچن ہارون بھائی، 10 لاکھ لوگوں کو مزید ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کا پلان ہے اگلے سال، اور اسی کے لیے ایک IMF کا وفد بھی جو ہے نیکسٹ ویک آ رہا ہے. یہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھانے کی بات، پھر ٹیکس پیئرز بڑھانے کی بات. یہ ہم کیا ابھی بڑے سخت میئرز بھی لیے ہیں FBR نے کہ جی آپ کا موبائل بھی بند ہو جائے گا، آپ کا بجلی کے بل وہ میٹر کٹ جائے گا، گیس کا میٹر کٹ جائے گا، تو آپ مطلب آپ کو سٹون ایج میں پھینک دیا جائے گا اگر آپ ٹیکس نہیں دو گے. جی دیکھیے، میں ابھی لائٹر ٹون میں اپنا جب میں نے کریئر شروع کیا تو میں کوئی 1988 کے پیپرز پڑھ رہا تھا، وہاں بھی پاکستان سے ایگزیکٹلی یہی نیگوسیشن ہو رہی تھی کہ آپ نے FBR کو ریسٹرکچر کرنا ہے. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹول ہے ریسٹرکچر کرنے کا، وہ ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، جو پہلے نہیں ہوتا تھا. تو آپ کے پاس آؤٹ ریچ کے ٹولز تو اویلیبل ہیں. اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا پولیٹیکل اور بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہ دیجئے. آپ کا ایک سٹینڈرڈ سیدھی دنیا میں چیز ہے، اگر آپ پیسے کماتے ہیں تو آپ ٹیکس دیجئے، چاہے آپ زراعت سے کماتے ہیں، مائننگ سے کماتے ہیں، ریل اسٹیٹ سے کماتے ہیں. یہ ڈسٹورشن جو ہے کہ ایک سیکٹر کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو لگا دیں، یہ نہیں ہوتی. سملرلی یہ تو ڈان فائلر تو ایک جوک ہے کہ جی آپ ڈان فائلر ہیں، کچھ پیسے دیں تو ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. میرے حساب سے پاکستان کے اوپر اب یہ وقت آ گیا، کیونکہ ہمارے پاس تو اب اتنا بڑا ملک ہے، اس کو چلانے کے ریسورسز ہیں نہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے مشکل ہو جائیں گے، پینشنز تو ایک اور بڑی لائبلٹی ہے. تو ہمیں اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ٹیکس کو بڑھائیں، ٹیکنالوجی کو بہت ایکسٹینسولی یوز کریں، جتنا ہیومن ٹچ ہے، جہاں جہاں یہ ریفارم ہوئی ہے ہیومن ٹچ کو کم سے کم کیا گیا ہے، کیونکہ جتنی آپ کا کرونیزم ہے، جتنی آپ کی ملی بھگت ہے، وہ ہیومن ٹچ سے آتی ہے. ایگزیکٹلی، اگر ہیومن کانٹیکٹ رہے گا تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. لیکن جو میئرز ہیں چاہے سخت ہیں لیکن لینی پڑیں گی. بہت بہت شکریہ ہارون شریف بھائی آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.